पाकिस्तान में 9 मई सन 2023 को एक ऐसी हद पार की गई जो इससे पहले कभी नहीं की गई थी। इस दिन मुश्तइल मुजाहिरीन ने पाकिस्तान भर में फौजी तंसीबात पर धावा बोल दिया। ये मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे के लिए एक गैर मामूली और बराह रास्त चैलेंज था। ये हंगामे साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए, मगर उन्होंने कुछ और भी आश्कार कर दिया। सियासत और फौज के माबैन कायम नाजुक तवाज़ुन टूट चुका था। हम इनसे बस अवामी मैंडेट का एहतराम करने के लिए कह रहे हैं। ये हमले दरअसल इमरान खान और इनके साथियों की जानिब से पाकिस्तानी फौज के साथ सौदेबाजी के लिए चली गई एक चाल थे। ज्यादातर जमहूरियतों में मुसल्लह अफवाज मुंतखब अवामी नुमाइंदों के अहकामात की पाबंद होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में फौज तवील मुद्दत से न सिर्फ सलामती के मामलात पर असरअंदाज होती रही है, बल्कि सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी पर भी इसका गहरा कंट्रोल रहा है। सवाल यह है कि फौज ने ये ताकत कैसे बरकरार रखी और अब उसके इक़्तिदार को चैलेंज क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे नुमायां ओपोजिशन जमात है, लेकिन चंद ही बरस पहले तक इसे मुल्क की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के करीब तस्वुर किया जाता था। यह इत्तेहाद सन 2022 में उस वक्त टूटा जब इमरान खान की हुकूमत को पार्लियामेंट में अदम एतमाद के वोट के जरिए बरतरफ कर दिया गया। इमरान खान ने अपनी बरतरफी को एक साजिश करार दिया और इसके पीछे बैरूनी हाथ और इसकी अंदरूनी हिमायत खसूसन फौज के मुलविस होने का दावा किया। इसी मोड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौज पर तनकीद में शिद्दत आ गई। इसी दौरान इमरान खान एक कातिलाना हमले में बाल बाल बचे, जिसका इल्जाम उन्होंने सीनियर फौजी अफसरान पर आयद किया। बिलाखिर सन 2024 के इंतखाबात से कबल इमरान खान को जेल भेज दिया गया। पीटीआई को इसकी शनाख्त समझे जाने वाले बल्ले की इंतखाबी निशान से भी महरूम कर दिया गया और इसके उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में इलाके लड़ने पर मजबूर किया गया। इसके बावजूद उन्होंने नई कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, मगर हुकूमत बनाने में नाकाम रहे। पीटीआई ने इल्जाम आयद किया कि इसका मैंडेट चुरा लिया गया है। जो सिलसिला ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है, इसको हम मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन नागदीन सवाल उठाते हैं, क्या पीटीआई सियासत में फौजी मुदाखलत के खिलाफ है या सिर्फ उस मुदाखलत के खिलाफ है जो उसके हक में ना हो? एक तरफ वो कहते हैं कि ये हमारी फौज है और ये हमारा मुल्क है। मुर्तजा सोलंगी एक सीनियर सहाफी हैं जिन्होंने फरवरी सन 2024 के इंतखाबात से कबल निगरान हुकूमत में विफाकी वजीर इत्तलात के तौर पर फराइज अंजाम दिए। बट अटैकिंग द टॉप लीडरशिप ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पाकिस्तानी फौज की आला क़यादत पर हमला करना और साथ ही उनके साथ सौदेबाजी की कोशिश करना, फौज को एक ऐसा इदारा बनाने की कोशिश करना जो सिर्फ एक खुद पसंद अना परस्त सियासतदान के मफादात के लिए काम करे, ये साफ जाहिर करता है कि इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। ईगोइस्टिक पॉलिटिशियन क्लियरली मीन्स दैट इट हैज नथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी। सन 1947 में बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी से आजादी के बाद जल्द ही पाकिस्तानी फौज ने एक नुमाया किरदार संभाल लिया था। पहली फौजी बगावत सन 1958 में हुई और इसके बाद आने वाले जनरलों ने मुल्क पर बराह रास्त हुकूमत की, जिसकी मजमूई मुद्दत पाकिस्तान की आजादी से लेकर अब तक की तारीख के तकरीबन निस्फ हिस्से के बराबर बनती है। यहां तक कि मुल्क में वक्फे वक्फे से आने वाले जमहूरी अदवार में भी असल हुकूमत पसे पर्दा रहकर ही चलाई जाती रही और फौज अहम पॉलिसी मामलात में अपने असर और रसूख को हमेशा बरकरार रखती रही है। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। ये एक उजलत में कायम होने वाला मुल्क था। हुसैन हक्कानी अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में कायम हटसन इंस्टीट्यूट और अबू ज़हबी के अनवर करकाश डिप्लोमेटिक एकेडमी में सीनियर फेलो के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। वो सन 2008 से सन 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं। The only institution that had a physical presence sufficiently strong. वो वाहिद इदारा जिसकी मौजूदगी इस इलाके में सबसे मजबूत थी जो बाद में पाकिस्तान बना, वो फौज थी। इब्तदाई चंद बरसों में फौज बरतानवी अफसरान के ज़ेर इंतजाम थी जो उस वक्त की सिविल क़यादत की राय को तस्लीम करते थे, लेकिन सिविल क़यादत ने आम इंतखाबात ना कराए, जिसके बायस वो अपनी इखलाकी और अवामी हैसियत खो बैठी।
یہ سارا عمل در حقیقت درباری سازشوں اور اندرونی جوڑ توڑ پر مبنی تھا۔ During that phase, the weight of the army, as soon as the army got a indigenous جیسے ہی فوج کو ایک مقامی کمانڈر جنرل ایوب خان ملے جو 1951 میں کمانڈر ان چیف بنے، تو انہوں نے اپنی طاقت پہلے ایک گروپ کے سیاستدانوں کے حق میں استعمال کی، پھر دوسرے کے، اور بالآخر 1958 میں انہوں نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر براہ راست قبضہ کر لیا۔ he was ready to take power in a coup d'etat. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اقتدار میں کون آئے گا، اور انہوں نے اشروں تک حکومتوں کو اقتدار سے براہ راست یا بالواسطہ بے دخل کیا۔ عائشہ صدیقہ ایک مصنفہ، کنگز کالج لندن کی سینئر فیلو اور عسکری، سیاسی اور جنوبی ایشیائی امور کی ماہر ہیں۔ پاکستان میں 12 سے 15 سال تک براہ راست فوجی حکمرانی رہی ہے۔ پھر ایک اور طریقہ جو فوج اپناتی ہے وہ یہ رہا کہ حکومتیں فوجی صدور کے ذریعے چلائی جائیں۔ ایسا بھی پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 15 برس ہوا، لیکن اس سے بھی طویل عرصہ وہ ہے جب فوج سویلینز کے ساتھ شراکت داری میں حکومتیں چلاتی رہی۔ یہی پاکستان کی سیاست کا سب سے پیچیدہ دور ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حکومتوں کا چہرہ بظاہر سویلین ہوتا ہے۔ The face of such governments is civilian. فوج دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سیاسی اقتدار کی خواہاں نہیں، بلکہ صرف اس وقت مداخلت کرتی ہے جب سویلین حکومت ناکام ہو جائے۔ سن 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے وسیع پیمانے پر سیاسی بے چینی اور منتخب حکومت کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کے دوران اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 2 دہائیوں بعد جنرل پرویز مشرف نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور فوج کے سیاسی کردار کو ادارہ جاتی شکل دینے کی بات کی۔ فوج کے حامی اور اس کے اقدامات کا دفاع کرنے والے اس عسکری ادارے کو ایک غیر مستحکم ریاست میں استحکام بخش قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایسی ریاست جو مسلسل مذہبی انتہا پسندی، عسکریت پسندی، علیحدگی پسندی اور بیرونی خطرات سے دوچار رہتی ہے۔ بھارت کے ساتھ سرحدی جھڑپیں بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ آزادی کے بعد سے اب تک دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ تاہم گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان کے افغانستان اور ایران سے متصل مغربی صوبوں میں عسکریت پسندانہ حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مارچ سن 2025 میں ملک کے جنوب مغربی حصے میں عسکریت پسندوں نے ایک مسافر ٹرین پر حملہ کیا اور مسافروں کو 36 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا۔ فوج نے حملہ آوروں کے خلاف آپریشن کی قیادت کی، جس کی کامیابی کے بعد آرمی چیف نے سویلین نظام حکومت میں انتظامی خلا پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ بیان اس نقطہ نظر کا عکاس ہے جسے بہت سے لوگ فوجی قیادت کا موقف سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق جب ریاستی نظام خواہ وہ سماجی ہو، معاشی یا سیاسی ناکام ہوتا ہے تو اس کے نتائج سیکورٹی بحرانوں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ سیاست اور سلامتی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ And the military sees itself as the only institution. فوج خود کو واحد ادارہ سمجھتی ہے جو پاکستان کے قومی مفادات کا تعین کر سکتا ہے۔ اس لیے اب خارجہ پالیسی کے بڑے فیصلے بھی پاکستان کے سفارتکاروں کے بجائے فوجی افسران ہی کرتے ہیں اور انہیں سفارتکاروں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ And conveyed to the diplomat. میری رائے میں یہ تاثر درست نہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر صرف فوج کا کنٹرول ہے۔ سید محمد علی اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز میں سینئر ریسرچ فیلو کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ Like all countries, the input on critical foreign policy. اہم خارجہ امور پر مختلف ادارے بشمول فوج، انٹیلیجنس، سویلین انٹیلیجنس اداروں سمیت اور مختلف تھنک ٹینکس دفتر خارجہ کو اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، Including civilian intelligence organization and different think tanks as well. دفتر خارجہ ان تمام آراء کو جمع کر کے ایک مربوط پالیسی کی شکل دیتا ہے۔ Which consolidates this input into policy and active policy measures. اشروں سے سیاسی جماعتیں خود مختاری کے ساتھ حکومت کرنے میں مشکلات کا شکار رہی ہیں۔ اکثر انہوں نے بحرانوں کے دوران فوجی مداخلت کی درخواست کی، جس سے فوج کا مرکزی کردار مستحکم تر ہوا۔ آئین نے بہت کلیئر کٹ ڈیفائن کیا ہے کہ کون کس کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، کس کو نہیں لینا چاہیے۔ مظہر عباس ایک سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے اپنی مصلحتوں کا شکار رہیں، سیاسی جماعتوں میں
اور اسٹیبلشمنٹ نے بعض اوقات بہت ہی غیر ضروری طور پہ مداخلت کی. The problem in Pakistan is that everybody looks towards the army. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی فوج کی طرف دیکھتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہی کسی تنازع یا تعطل کو ختم کرے گی یا کسی تصادم میں حتمی اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گی. اگر سیاستدان آپس میں معاملات حل کریں تو کسی غیر سیاسی حتمی فیصلہ ساز کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر جیسے سویلین بالادستی والے دیگر جمہوری ممالک میں ہوتا ہے، سیاسی عمل کو سویلین قیادت کنٹرول کرے گی اور فوج سویلین قیادت سے ہدایت لے گی. Take directions from the civilian leadership. فوج کی طاقت صرف سیاست تک محدود نہیں. گزشتہ کئی اشروں کے دوران اس نے ایک وسیع مالیاتی سلطنت قائم کی ہے جس کا تخمینہ $20 ارب سے زائد ہے. یہ سلطنت ریل اسٹیٹ، بینکاری، تعمیرات اور زرعی کاروبار جیسے شعبوں تک پھیلی ہوئی ہے. خود مختاری کی یہ خواہش فوج کو کاروباری شعبے میں بھی لے آئی. لہٰذا پاکستان میں تینوں اہم شعبوں یعنی زراعت، مینوفیکچرنگ اور سروس انڈسٹری میں فوج کی موجودگی بہت غالب ہے. تو فوج مزید طاقتور ہو گئی اور اس نے اپنی سیاسی طاقت کی بنیاد پر اپنے لیے اقتصادی طاقت بھی حاصل کی. اس خود مختاری سے اس ادارے میں اصلاحات لانا مشکل تر ہو گیا ہے. There is a perception that Pakistan Army is involved in business ventures. یہ تاثر موجود ہے کہ پاکستان آرمی کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے اقدامات کا مقصد مختلف جنگوں اور بحرانوں میں اپنی جانیں قربان کر دینے والے مسلح افواج کے شہداء کے اہل خانہ کا خیال رکھنا ہے. Those who have laid down their lives in different combats and crises. سویلین دور اقتدار کے وقفوں کے باوجود پاکستان ساختی مسائل کا شکار رہا ہے. یہاں سیاسی رہنما جلا وطن یا قید ہو جاتے ہیں، احتجاج بحرانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. فوج آج بھی استحکام کے آخری ضامن ادارے کا کام کرتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے کسی بھی سیاسی ارادے سے انکار بھی کرتی ہے. These are politicians who have سیاستدان ہمیشہ اپنے وقت سے پیچھے رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس نہ تو کبھی وقت اور نہ ہی اعتماد رہا ہے کہ وہ اداروں کو مضبوط کریں اور فوج کی طرف سے مداخلت کا مقابلہ کر سکیں. to push back the military. So it doesn't happen. If politicians اگر سیاستدان ایک دوسرے سے کھیلنا بند کر دیں، اس بات پر متفق ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے اور ان میں سیاسی اصولوں پر بھی اتفاق ہو، تو فوج کے لیے سیاست میں مداخلت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. politics. انتخابی دھاندلی اور اداروں کی طرف سے بہت زیادہ مداخلت کے الزامات پاکستان کے طویل المدتی راستے کے حوالے سے تشویش کو جنم دیتے ہیں. لیکن کئی ماہرین کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف کسی ایک پارٹی، ایک رہنما یا ایک جنرل کا مسئلہ نہیں ہے. This is a military which will not be controlled through. یہ ایک ایسی فوج ہے جسے مختلف جرنیلوں کے ساتھ انفرادی بات چیت کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ایک ادارہ جاتی نقطہ نظر ناگزیر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں مسائل دو ہیں. ایک تو یہ کہ بیشتر سیاستدان جو اقتدار میں ہیں وہ خود فوج ہی کی پیداوار ہیں. دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس فوج سے بات کرنے کی صلاحیت ہے جو انہیں اقتدار میں رہنے کی اجازت دیتی ہے. Convince the military to allow them, let them remain in power. Doesn't work that way. کیا پاکستان اس ختم نہ ہونے والے چکر سے نکل کر ایک زیادہ مستحکم جمہوری نظام کی طرف بڑھ سکے گا؟ ایک ایسا نظام جہاں ریاستی ادارے اپنی واضح اور طے شدہ حدود میں رہ کر کام کریں اور طاقت کے استعمال کے ساتھ اس کا احتساب بھی ہو. آئندہ برسوں میں پاکستان اور اس کی جمہوریت کے مستقبل کا تعین اسی سوال کا جواب کرے گا.